فخر یہ جو بھی بات ہم کرتے ہیں کہ وزیرستان کے اوپر جو اسماعیل نے بھی کہا کہ سویلین کیجویلٹیز کے فگرز ہمارے پاس شاید ایسے ہیں جس سے ہمارا یہ دعویٰ سپورٹ نہیں ہوتا کہ بہت سے لوگ مارے جانے، لہٰذا ہم فگرز نہیں دیتے ہیں، اور واقعتاً یہاں پر لوگ موجود ہیں۔ پارلیمنٹ نے بھی جو جوائنٹ ریزولوشن دی اس کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہماری سرزمین کو دوسرے ممالک کے اندر انٹرفیئرنس کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو لوگ یہاں پر آتے ہیں، وہ کھانا پکواتے ہیں، بزور بندوق نہیں پکواتے ہیں، اس بات سے قطع نظر، بٹ دیر آر نیٹ ورکس اویلیبل، تو ان کے اوپر اٹیک تو ہوگا، یہ بھی ایک کنٹینشن ہے۔ جی بالکل طلعت، لیکن میں تو بنیادی طور پر اپنی اس رپورٹ کے اوپر سٹے کروں گا کہ ایک شیر عباس کو مار کر اگر آپ نے ملک داؤد کو ہلاک کر دیا تو وزیرستان کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس طرح جو ٹارگٹ کلنگ یا جو وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں اپنی بات نہیں کروں گا کیونکہ جتنے بھی تجزیہ نگار یا جو وار آن ٹیرر کے ایکسپرٹ ہیں، میں ان سے زیادہ اس بابے کی بیان کو زیادہ اہمیت دوں گا جو اس وقت اس اسٹارم کے بالکل مڈ میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی میر علی کے بازار میں بیٹھا ہوا وہ بوڑھا شخص جس کے اوپر گزر رہی ہے۔ میں زیادہ تر ان کے اوپر اس لیے ریلائی کرتا ہوں کہ وہ اس ساری صورتحال سے خود افیکٹ ہو رہے ہیں۔ آج اگر آپ ان کے حجروں میں دیکھیں، بازاروں میں بیٹھ کر دیکھیں تو وہ ہنستے ہیں۔ اس طرح کے ٹیلی ویژن شوز جب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کڑوا ہے، کوئی کہتا ہے گول ہے، کوئی کہتا ہے زرد ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا یہ نارنج ہے۔ اب صورتحال یہ ہے ان کے لوگوں کے بقول کہ بھئی شیر سامنے آیا ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں، جو پڑوس ہے وہاں پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اب اس کی مرضی ہے، جو کرنا ہے امریکہ نے کرنا ہے۔ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہی چل رہی ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ تھی ابھی تک ریمنڈ ڈیوس سے پہلے کی، کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے ڈی جی آئی ادھر گئے واشنگٹن، کل غالباً افغانستان جا رہے ہیں، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی آہستہ آہستہ یہ لوگ ایک دوسرے کو اپنے پتے شو کر رہے ہیں۔ اب مستقبل میں یہ پتے واقعی حقیقتاً ہوں گے نہیں ہوں گے، اس وقت وزیرستان کے لوگوں کے لیے، باجوڑ کے لوگوں کے لیے، مومند کے لوگوں کے لیے، اورگزے کے لوگوں کے لیے، کورم کے لوگوں کے لیے وہ صرف ایک بات کرتے ہیں، چاہے طالب القاعدہ ہے، امریکہ ہے یا پاکستان کی سیکیورٹی فورس، ان کے لیے سارے ایک ہیں۔ سارا جو سلسلہ ہے ان کے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کے جو کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے۔ اچھا فخر، میں انٹرپٹ کرتا ہوں، ایک کوئک، مجھے اسٹوڈیو میں تھوڑی دیر کے لیے واپس آئیں، لیکن ایک جو نور عالم صاحب نے چلتے چلتے بات کی تھی، میرے خیال میں اس تھوڑا سا وقت گزارنا چاہیے، کہ جب وقت بالکل ختم ہوا چاہ رہا ہے، وہ یہ کہ یہ جو دوسرا ڈرون حملہ ہوا انگور اڈا والا، یہ 27 دن کے بعد ہوا۔ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ محض اتفاق ہے، امریکہ کی طرف سے داؤ پیچ ہے، یا وہ جو مڈل وے جو آپ تجویز کرنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل جا کے لڑائی نہیں کر سکتے بٹ یو کین انگیج ود them، وہ آپ کو مؤثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بازار کے اندر لوگ کیا بات کر رہے ہیں کہ 27 دن کے بعد ایک اتفاق ہو گیا، یا انہوں نے کچھ ہماری بات مانی بھی؟ جو لوگ، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی جب بھی ریمنڈ ڈیوس، جیسے ہی ریمنڈ ڈیوس رہا ہوا اس کے اگلے دن ڈرون ہوا، اب ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ گئے، 27 روز بعد ڈرون ہوا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک ڈرون کے لیے ظاہری بات ہے ریکی ہوتی ہے، پروفائل تیار ہوتا ہے، یہ ساری جس طرح کے ہمیں بتایا جاتا ہے، لیکن ظاہری جو حقیقتاً بات ہے اس میں یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریمنڈ ڈیوس کے اوپر ڈیل ہو گئی، کچھ ان کے مطالبات تھے اسٹیبلشمنٹ کے، کچھ امریکہ کے مطالبات تھے، دونوں میں آپس میں میچ فکسنگ کر لیا اور اب میدان ایک بار پھر ان دونوں کے لیے خالی ہے۔ اچھا نور عالم صاحب، انگیجمنٹ ڈرون حملہ ہو یا کم ہو، ایک بھی کیوں ہو، ڈرون حملے ہونے ہی نہیں چاہیے، پھر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اگر تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر ایک پالیسی بنائے، اور پاکستان اتنا کمزور ملک میں ہمارے پاس بہت سارا لیوریج ہے، ہم نے کبھی واقعتاً لیوریج کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی، دیکھیں لیوریج نہیں کیا کبھی ہم نے صحیح طریقے سے۔ طلعت بھائی بات یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ہر چیز کو ہم نے دیکھنا پڑے گا۔ یہ پارٹیز کے لیڈرشپ جب بیٹھیں گی نا، جتنے بھی یا جو جتنے بھی عمائدین ہیں، دیکھیں یہاں پہ ٹیلی ویژن ٹاک شو پہ آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ ہم عوام کو یہ کہنا، یہ تو باتیں یہ کہ سڑک بند کر دیں گے، یہ حل نہیں ہے۔ ان کو بیٹھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے کریں گے۔ صدر پاکستان نے تو آپ کو آفر کر دیں گے نا، کہ آپ کو کہیں گے کہ آپ آ جائیں، کب بیٹھ جائیں، نہیں ان سب کو کہا ہے۔ عمران خان صاحب ڈرون حملے کے اوپر انہوں نے بلایا ہے کبھی باقاعدہ کلیکٹیو میٹنگ بلایا جی کبھی؟ مجھے یاد نہیں پڑتا، آج یہ انویٹیشن ابھی شاید لے کے آ رہے ہیں، لیکن آخری ڈائریکٹیو تو ان کا سپریم کورٹ کو تھا بھٹو کیس کے اوپر۔ بھٹو کیس تو وہ ہوگا، وہ تو ہوگا، وہ آپ اس میں دیکھیں اس چیز کو آپ اس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنا پرو ایکٹیو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ اس کے اندر بھی، کیونکہ فاٹا he has to deal with it directly، یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر تو اسمبلی بھی نہیں آتی، آپ بھی نہیں آتے، یہ بھی نہیں آتے، ہم بھی نہیں آتے، اس پریزیڈنسی کیوں نہیں انیشیٹو لیتے؟ کیا چیز رکی؟ باقاعدہ لی ہوئی ہے جی، انہوں نے کہا ہوا ہے، اب اور کیا کہیں؟ اب
آپ میں نے تو آپ کو بتایا آپ راستہ بتا دیں. میں راستہ بتاتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے حکومت ایز اے میٹر آف پالیسی, ٹو فیس پالیسی نہیں, اسٹیٹڈ پالیسی کہے کہ امریکہ آج کے بعد اس ملک میں کسی قسم کا کوئی ڈرون حملے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. 2007 تک 225 ڈرون حملے, یہ فیکٹ ہے. اس پہ حکومت دہشت گردی کے خلاف باتیں زبانی جمع خرچ. لیکن ہم اس پہ سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے عمران خان صاحب وہاں پہ ہم کر کے دکھائیں گے, ہم کر کے دکھائیں گے بھائی. آپ سیٹ نہیں جیت سکتے, آپ کیا وہ کریں گے؟ آپ ٹیلی ویژن ٹاک شو پہ جعلی ووٹوں سے ہم نہیں جیتنا چاہتے میرے بھائی, آپ ووٹ بھی نہیں لے سکتے بھائی. جعلی ووٹ میں نہیں چاہیے. I have to close the program. I have to close the program. جعلی ووٹ, جعلی I have to close the program. ناظرین, بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے نا تو پھر باہر والے کو اٹیک کرنے میں بڑی آسانی. اگر ہم نے اکٹھے ہو کے اپنے ملک کے کلاؤڈ کو صحیح طریقے سے, اس کو انگریزی میں لیوریج کرنا ہے, استعمال کرنا ہے, تو ممکنات کا کھیل ہے, ناممکن نہیں ہے. کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ ایشو اب رکنے والا نہیں ہے. نہ صرف یہ ان پاپولر ہے, ان کانسٹیٹیوشنل ہے, بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی اس کے اوپر بڑی تھو ہو رہی ہے. ہم دراصل سن رہے ہیں. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.